على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى كما تحب ربنا وترضى. میرے محترم بزرگوں، عظیم بھائیوں، دوستوں اور ہماری محترم ماں بہنوں، اللہ کے لاڈلے نبی اور انبیاء کے امام آقا نامدار تاجدار مدینہ رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ کی طرف سے ہم کو بتایا اور جو اعمال اس میں ہم کو دیے گئے، وہ دین اور دین کے اعمال ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بنانے کے لیے دیے گئے. یہ بات نہیں کہ دین سے ہماری آخرت تو بنے گی، خبر بنے گی، حشر بنے گا، جنت بنے گی، لیکن دنیا کی زندگی کے مسائل جس انسان کے خواہش ناقص اور مجبور ہے معذور مخلوق کے حوالے کر دیے گئے کہ تو جانے اور تیرے کام جانے اور تو اپنے مسائل کو اور اپنے حالات کو تو بنا لے، بلکہ جس دین میں اللہ نے اپنی ساری طاقتوں اور سارے خزانوں کو پوشیدہ رکھا، اس دین میں اللہ پاک نے ہماری دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کا اعلان کیا. یہاں تک کہ حدیث قدسی میں اس بات کا اللہ نے ذکر فرمایا، اے میرے بندے، تجھے کیا گمان ہو گیا میں ساتوں زمین و آسمان بنا کر نہیں سکا، تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے 2 روٹی کھلا کر تھک جاؤں گا؟ تو میری قدرت پر یقین رکھ، تو میری ذات پر بھروسہ کر، تو مجھ پر اعتماد کر. اور اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک اعمال اور اللہ کے بندوں تک اور ہم تک پہنچائی، اس میں یہ مبارک رکن اعظم بھی ہے. اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ پاک نے محض اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں قبول فرمایا. اور پھر اس سچ کے مبارک اعمال میں وہ عظیم عمل اور وہ گیا اس کا سب سے بڑا رکن جس کو ہم عرفے کے نام سے کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں. اور اللہ کی شان ہے کہ ہم تعالیٰ نے ہم خطاکاروں کو محض اپنے لطف و کرم سے ہماری پچھلی دیکھے بروز اور ہماری اگلی زندگی جس سے وہ واقف ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارے خمیر اور ہماری کھوٹ اور ہماری کوتاہیوں کے باوجود اس کریم ذات نے کرم فرمایا اور ہمیں اپنے اس مبارک دربار میں فقیروں کی طرح حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی. اب تعالیٰ شان ہوں اس کے اس بچے لمحات کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کا بڑا کرم اور انعام یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس عمل میں جس میں دعوت کی حقانیت اور روحانیت کو ویسے ہی چھپا رکھا، اس لیے عرفات کے میدان کا یہ عظیم خطبہ جو آقا دو جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس میں آپ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کا سامان فرمایا اور امت کے ہر چھوٹے اور بڑے کا خیال اور ان کی ضرورتوں کے بارے میں اور ان کے ساتھ اپنے تعلق اور محبتوں کو ظاہر فرمایا. پھر اس بات کی گواہی اس مبارک میدان میں صحابہ کے اس پاسباز طبقے سے جن سے زیادہ پاکیزہ طبقہ اس دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا، اس مبارک طبقے کو گواہ بنایا، ان سے اقرار دیا، پھر اللہ کی ذات عالی کو گواہ بنایا اور اس بات کو فرمایا، اے اللہ آپ گواہ رہنا، میں نے آپ کے امانت دین کو پہنچایا اور حق رسالت کو ان میں منتقل کیا. پھر اس امت کو آنے والی امت کی اور ہم گناہگاروں کی محبت کے میں جو آپ بے قرار رہے، اس میں ان سے وعدہ بھی لیا. جن چیزوں کی تفصیلات اللہ کا کرم ہے، کیونکہ اللہ نے ہم پر کرم بالائے کرم کیا، عرفات کا میدان دیا، حج کی نورانیت والے اعمال دیے، مخلص دوستوں کا ایک ماحول دیا، خدمت اور محبت کے نظارے اللہ نے ہم کو نصیب فرمائے. پھر اس میں دعوت والے فکرے اور ایمان والے مذاکروں کے انوار دیے. پھر اللہ پاک نے ایسے اپنے مبارک بندوں کو بھی ہمارے بیچ رکھا جو 1 سال سے اپنے گھروں سے محض اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے دین کی حیات کے لیے اور اس کے محبوب نبی کی امانت کو اپنے میں اور انسانیت میں دینے کے غم کے لیے اپنے گھرانوں سے، اپنے بیوی بچوں سے دور دین کی محنتوں میں نکلے اور الحمدللہ وہ اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہیں. اس طرح حق تعالیٰ شانہ نے ہمارے اس ماحول کو کئی اعتبار سے اپنے انوار کا منبع اور اپنے مبارک رحمتوں کا منظر اس کو بنایا اور اس میں سارے مذاکرے ہمارے درمیان ہوتے رہے جس سے ہماری زندگی میں خود بڑے نورانی جذبے بنے اور بن رہے ہوں گے. ایسے جذبے کے بقول ہمارے اکابر کے اور ہمارے بزرگوں کے
اب جو مسلمان کو اسلام کا ماحول ملتا ہے اور مومن کو ایمان کا مزاج ملتا ہے، تب ہماری زندگی کے اندر چونکہ تربیت تامہ کے راستے سے نہیں ہے بلکہ ناقص تربیتوں میں اور جزوی کیفیات میں اور وقتی جذبات میں چل رہے، چاہے وہ جذبات محمود ہو اور چاہے وہ کیفیات ہماری اللہ رب العزت یہاں بھی مقبول ہو، لیکن وہ کیفیات بھی اتنی جزوی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری تمنائیں بھی جزوی بن کے رہ گئی۔ یہاں تک کہ بقول ہمارے اکابر کے حضرت مولانا سید احمد صاحب دعوت برکاتہم کے اور حضرت مولانا محمد عمر صاحب مفضل کے ان چیزوں کو فرمایا کہ اگر آج کا مسلمان محبتوں میں، جوش ایمانی میں، جذبہ اسلامی میں اگر بہت سوچتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تو مسلمانوں کو غلبہ دے دے اور مسلمانوں کی حفاظت کر دے اور مسلمانوں کی ضرورت پوری کر دے، فرمایا ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ صحابہ اسلام کا غلبہ چاہتے تھے اور ہم مسلمانوں کا غلبہ چاہتے ہیں۔ اب جب اسلام کا غلبہ ہوگا تو مسلمان چونکہ اسلام کا برتن ہے تو خود مسلمان کا غلبہ ہوگا، اور خود اسلام کی حفاظت ہوگی تو خود مسلمان کی بھی حفاظت ہوگی۔ تب ہمارے جذبے بھی جزوی بنے رہے ہیں کہ اسلام کی حفاظت تو ہم نہیں سوچتے اور مسلمان کی حفاظت کے ہم متمنی رہتے ہیں۔ نتیجے ہے نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہماری آبرو محفوظ ہے، نہ ہماری زندگی کے جذبات صحیح ہے۔ اب جذبے جوش میں آتے ہیں تو ہمارے جذبے ایسے مبارک موقع پہ اگر دعوتی اعتبار کے کوئی اثرات پڑتے بھی ہیں تو ہمارے جذبے بنتے ہیں اور اللہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، اور دنیا کی تمنا یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے، ہماری زندگی اسلام کی صحیح علمبردار بن جائے اور ہماری زندگی ایمان کی صحیح محنتوں پر آ جائے۔ آج کروڑوں کی تعداد میں امت کا طبقہ ہے جو نمازوں سے بہتا ہوا، جو آخرت سے غفلت سے پھسلا ہوا، جو دنیا کی محبتوں میں ڈوبا ہوا، جن میں ہم خود اور ہمارے خاندان اور ہمارے گھرانے اور ہماری ذات تو شامل ہو۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ساری دنیا کو مسلمان بنانے کا جذبہ تو موجود ہے، لیکن اپنی زندگی میں اسلام لانے کا جذبہ ہماری اپنی زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ اور یہ عرفات کا میدان ہوا ہے جس میں آقا نے پہلے ہمارے اسلام کا عہد دیا کہ دیکھو تم اس پر قائم رہنا، اس دین کو اپنے سینے سے لگانا، ابو علیہ بن نوازز، اس دین کی فکروں کو، اس ایمان کی محنتوں کو، اس راستے کو جس کے اعمال کا اللہ نے مجھے مجسم پیکر بنا کر بھیجا، اس کو تم اپنی کوششوں اور باتوں سے مضبوط پکڑنا، اس لیے کہ اگر یہ امت خود دین کو چھوڑ دے گی تو دوسروں کو دین کو کیا پہنچائے گی اور دوسروں کو حق کی طرف کیا بلائے گی۔ اس لیے اس عرفات کے میدان میں پہلے ہم سے دین کا وعدہ لیا گیا اور پھر اس دین کی دعوت کو دوسروں میں منتقل کرنے کی محنت کا وعدہ لیا گیا۔ اسی لیے بڑے بڑے اہل حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ اور وقت کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ اور ملفوظات میں اپنے شاگردوں اور خلفاء کو ان باتوں کی نصیحت لکھی کہ یاد رکھنا اور اس بات کو خوب اپنے ذہن میں رکھنا، 100 آدمی کے اسلام میں داخل ہونے سے، مسلمان بننے سے اسلام کو وہ طاقت نہیں ملتی جتنا ایک مسلمان کے اسلام پر چلنے سے اسلام کو طاقت ملتی ہے۔